جب عشق کو اس کی پرواہ نہ رہے، عشق کو پرواہ نہ ہو، چون نہ باشد عشق را پرواہ، اس کی پرواہ نہ ہو. پرواہ اردو میں بولتے ہیں بے پرواہ، خیال رکھنا، کسی کا احساس ہونا، کسی کا خیال ہونا، کیئر جس کو کہتے ہیں. تو جب عشق کو اس کی پرواہ نہ ہو، اور اس سے مراد عاشق، اور عشق سے مراد کیا ہے؟ عشق سے مراد ہے یہاں پر معشوق. معشوق کو عشق کہا ہے، اور یہ مبالغتاً کہتے ہیں اسے. جب کوئی کسی کے ساتھ کوئی چیز بہت خاص طریقے سے جڑ جائے اور اس کے اوپر چھا جائے تو پھر اس کو اسی مصدر سے، اسی کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں. جیسے وہ عربی کی مشہور مثال ہے زید عدل، تو اسے عدل ہی کہہ دیا کیونکہ وہ اس کا عدل جو ہے اس سے چھایا ہوا ہے. تو معشوق جو ہوتا ہے اس کے ساتھ عشق لازمی طور پہ پایا جاتا ہے. کمبینیشن ہے معشوق کا عاشق کے ساتھ، دے آر جوائنڈ اینڈ کمبائنڈ اینڈ کین ناٹ بی سیپریٹڈ. ان کو جدا کر ہی نہیں سکتے آپ. تو اس لیے عشق کو معشوق کہہ دیا مبالغہ. اور یہ ثنائے کہلاتے ہیں اس قسم کے جو کلام کے اندر آتی ہیں چیزیں، کہ جب ہم کوئی خاص ایسا طریقہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں جس میں کوئی ندرت ہوتی ہے تو وہ صنعت بن جاتی ہے. اور یہ صنعتیں جو ہیں یہ سب آپ کے علم بدی وغیرہ کے اندر استعمال ہوتی ہیں. علم بدی میں صنعتیں استعمال ہوتی ہیں. اس میں سے ایک صنعت یہ بھی ہے کہ کسی کو مصدر قرار دے دیا جائے یا مصدر ہی سے موسوم کر لیں، یہ صنائع میں سے ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جب معشوق کو عاشق کی پرواہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو کیئر ہی نہ کرے، اس کا خیال ہی نہ کرے، تو پھر کیا حال ہوگا ایسے عاشق کا، جس پر معشوق کی عنایت نہ رہے، معشوق کی توجہ ہی نہ ہو، معشوق اس کو کچھ سمجھے ہی نہیں. تو اس کے بارے میں کہا کہ پھر ایسا عاشق اونچ مرغی مانت بے پر وائے او، وہ پھر ایسے پرندے کی مانند ہے. مرغ پرندے کو کہتے ہیں فارسی میں. وہ پھر ایسے پرندے کی مانند ہے جو کہ بے پر ہو، وداؤٹ ونگ، ٹھیک ہے نا. He becomes like a bird without wing، جس کے پر ہی نہیں. وائے او، افسوس ہے اس پر. یعنی پھر ایسے عاشق پر افسوس، وہ بیچارہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا. لاس فار ہم دین، اس پہ افسوس ہے. تو بڑی پیاری بات ہے یہ. مطلب یہ ہے کہ عاشق کا معاملہ اگر ون سائیڈڈ ہوگا نا تو پھر بات نہیں بنے گی. گویا کہ یہاں ٹو سائیڈڈ ہونا چاہیے. اور جہاں بھی عشق ہو وہاں پہ اگر صرف ایک ہی طرف سے ہو رہا ہو سارا معاملہ اور دوسری طرف سے کوئی پرواہ نہ ہو، معشوق جو وہ اس کو نہ مانے، تو ایسا عشق کسی کام کا نہیں، وہ عشق بیکار ہے. متنبی بہت سیانا آدمی، بڑا شاعر تھا. اس نے ایسے اشعار کا ایک شعر اس نے ایسا کہا، جیسے اس نے کہا تھا کہ انت الحبیب ولکنی اعوذ بہ من ان اکون محبا غیر محبوب، کہ محبوب تو تو ہی ہے. اپنے ممدوح سے کہہ رہا ہے کہ بے شک تو ہی محبوب ہے، لیکن میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسا محب بنوں، ایسا محب بن کر رہوں کہ جو محبوب نہ بن سکے، غیر محبوب ہی، جو محبوب نہ ہو، بس وہ بس لور ہی ہو، بیلوڈ نہ ہو. تو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. میں تو ایسا محب بننا چاہتا ہوں، ایسا عاشق کہ وہ محبوب بھی بنے اور میرا محبوب اس سے یعنی مجھ سے محبت بھی کرے. یہ اس نے کہا تھا. تو پناہ مانگی ہے اس نے. یعنی یہ بہت ہی سیریس مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے نا پھر
جب ایسا عاشق بن کے رہتا ہے نا تو سمجھ لیں کہ پھر وہ ایسی زمین پر ہل چلا رہا ہے کہ جس سے پیداوار نہیں ہوگی. اب وہ جتنی محنت کرے گا بیچارہ، بیج بوئے گا، فصل لگائے گا، ہل چلائے گا، محنت کرے گا تو اپنا پسینہ ہی بہائے گا وہ، تو نکلنے والا تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے. تو اب یہ بڑا اس کے لیے المیہ ہے، سیٹ بیک ہے. تو اسی طرح ایسے عاشقوں کا حال ہے کہ جن کا محبوب ان کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی ان سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے اس کو، اور وہ جو ہیں عشق کیے جا رہے ہیں. اب وہ جو عشق کر رہے ہیں بیچارے تو اپنے عشق میں ساری اسٹرگل کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، محبوب کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو پھر یہ عاشق بیچارے ایسی ون وے جو ہے ٹریفک چلاتے رہیں گے اور ادھر سے کوئی رسپانس نہیں. تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسا عاشق جو ہے وہ اس پرندے کی مانند ہے. پھر آپ نے بڑی اچھی تشبیہ دی ہے کہ وہ پرندہ کہ جس کے پر کٹ جائیں، جس کے پر نہ ہو، پوچھ مرغی مانت بے پر، وہ ایسا ہے اس پرندے کی طرح جو رہ جاتا ہے بغیر پر کے. وائے افسوس ہی ہے. تو اس نے کہا تھا اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، آپ نے کہا وائے اس پہ افسوس. وہی بات ہے، اس کا کیا فائدہ. یہاں سے بہت بڑی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ محبت جس سے بھی کریں تو اسی لیے دیکھیں حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات فرمائی کہ جس سے محبت ہو نا انسانوں کے درمیان، جس سے محبت ہو تو اس کو بتا دو کہ مجھے تم سے محبت ہے. انسان کو کسی سے محبت ہو بتا دیا کرے کہ مجھے تم سے محبت، تاکہ وہ پھر سمجھے نا، اس بات کو پتہ چلے کہ وہ اسے کچھ اور ہی سمجھ آ رہی ہے اور وہ اس کی محبت کو سمجھ ہی نہیں رہا. اور بلکہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو بیچارہ محبت کر رہا ہوتا ہے اور اگلا بدگمان ہو رہا ہو، بدگمان ہو کے بیٹھا ہوا ہو اور اس کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہ ہوں. تو بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے. تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کے معاملے میں جو ہے نا وہ یہ یک طرفہ قسم کی سوچ و فکر اور یک طرفہ ایک تعلق، یہ کوئی مطلب یہ کہ یہ چیز بس خواہ مخواہ ایک تھکانے والی چیز ہے اور ایسا عشق کسی کام کا نہیں. اور یہ ایک ایسے پرندے کی طرح ہے جس کے پر نہیں ہے، تو بھائی وہ پھر وہیں رہے گا، کچھ بھی کرے پھڑکتا رہے گا، وہ نہیں سکے. آپ کے عشق کو قوت پرواز اس وقت ملے گی جب آپ کا محبوب بھی آپ کی طرف ملتفت ہوگا. جب محبوب کی طرف سے اشارہ ہوگا. اور پھر یہاں تو ہم جس محبوب کی بات کر رہے ہیں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو محبوب ازلی ہے. وہ تو وہ محبوب ہے کہ جس نے، بلکہ اس کی شان تو یہ ہے جو پیچھے آ چکا، یاد کریں وہ ایک مضمون آیا تھا کہ پہلے عشق وہیں سے شروع ہوا. وہ تو ایسا محبوب ہے، اس نے ہی عشق کی بنیاد رکھی. ہاں عاشق تو بعد میں بنے ہیں، عشق پہلے وہاں سے آیا، پہلے اس محبوب نے عشق کیا. جیسا کہ وہ حدیث بیان کی تھی ہم نے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میں نے پسند کیا، میں نے چاہا، یہ عشق ہے میری. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں. تو دراصل اسی نے عشق کیا اور اسی عشق کے نتیجے میں دنیا بنی. اور دنیا بنانے کا مقصد کیا تھا کہ اس کی معرفت حاصل ہو، اس کی پہچان حاصل ہو. تو گویا کہ اس نے جو عشق کیا وہ اپنے آپ سے کیا. اس نے یہ چاہا کہ میں جانا جاؤں، تو دراصل یہ عشق اس کا اپنے آپ سے. بات یہ ہے کہ اس کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے آپ سے عشق کرے، کیونکہ عشق جو ہے وہ کمال کے ساتھ ہوتا ہے. عشق ہوتا ہے خوبی کے ساتھ، اور خوبی ساری اسی کی ہے، کمال سارا اسی کے پاس ہے. تو یہ مسئلہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے قرآن شروع کیا تو سب سے پہلی آیت میں آیا الحمدللہ رب العالمین.
تو تعریف جو کی ہے اسی نے کی ہے اپنی، اصل میں وہی تعریف کے لائق ہے. ہی از اونلی پریز ورتھی، ہی از اونلی پریز ورتھی. تو کوئی اور نہیں ہے جس کی تعریف ہے، کیونکہ تعریف اسی کی ہوگی جس کا کمال ہے. تو کمال تو سارا اس کا ہے، تو تعریف بھی اسی کی ہے. تو پھر وہی اپنے کمال کو جانتا بھی ہے، باقی اور کوئی بھی اس کو پوری طرح نہیں جان سکتا، اس کی حقیقت کو، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کیونکہ بندے محدود ہیں اور وہ لامحدود ہے. تو لہٰذا وہی اپنی تعریف کا حق رکھتا ہے، اور یہ اس نے کر دی. تو بالکل اسی پیٹرن پر، اسی اصول پر عشق بھی دراصل اس نے ہی کیا ہے اپنے ساتھ، اور یہی اس کی شان تھی، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ میرا کمال کیا ہے، میں کیسا محبوب ہوں، میری شان کیا ہے، میرا مقام کیا ہے. تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جس طرح اس نے اپنی تعریف جب کی تو اس کے صدقے میں کروڑوں حامد پیدا ہو گئے. یہ گویا کہ اس نے اپنی تعریف کے ذریعے سے، اپنی فیاضی کا دریا بہا دیا. اسی طرح جب اس نے اپنے آپ سے عشق کیا تو اس کے صدقے میں کروڑوں عاشق پیدا ہو گئے. تو اگر وہ اپنی تعریف نہ کرتا تو کوئی حامد نہیں بن سکتا تھا، کوئی حمد کر ہی نہیں سکتا تھا. اسی کی تعریف نے ہمیں حامد بنایا، اور اگر وہ اپنے آپ سے عشق نہ کرتا تو کوئی عاشق بھی نہیں بن سکتا تھا. تو اسی کے عشق نے ہمیں عاشق بنایا ہے. سمجھے نا؟ دنیا میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی تعریف کرتے ہیں تو ہماری فیاضی کا دائرہ سمٹ جاتا ہے، پھر ہم اپنے آپ کو نوازتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو وہاں بھی ہمارا اپنا دائرہ جو ہے فیاضی کا وہ سمٹ جاتا ہے، اور صرف اپنی ذات ہی کو پیش نظر رکھ کے ہم بات کرتے ہیں، اور دوسرے تک وہ فیض نہیں پہنچ سکتا. اللہ کی شان یہ فقط اسی کی شان ہے. اس نے اپنی تعریف کی، کروڑوں حامد بنا دیے، اور حامد جو بنے ان حمد کرنے والوں کو اس نے قبول بھی کر لیا. سمجھے نا؟ اور اسی طرح جب اس نے اپنے آپ کے ساتھ عشق کیا تو کروڑوں عاشق بنے، پھر ان عاشقوں کو قبول بھی کر لیا. تو اسی لیے وہ ایک شعر آیا تھا کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود. عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، کہ عشق جو ہے پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے. عشق پہلے معشوق میں پیدا ہوتا ہے. تا نسوزت شمع کہ پروانہ شیدا می شود. اور کتنی پیاری تشبیہ ہے یہ دیکھیں، جب تک کہ شمع جلے نہیں، شمع معشوق کی طرح ہے سمجھیں، جب تک شمع جلے گی نہیں تو پروانہ شیدا کیسے ہوگا؟ پہلے شمع جلتی ہے پھر پروانہ آتا ہے. تو گویا کہ پہلے معشوق کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے، پھر عاشق یعنی پروانے پیدا ہوتے ہیں، پھر پروانے آتے ہیں اس کے گرد گھومنے کے لیے اور اس کے اوپر نچھاور ہونے کے لیے. تو بھائی یہ ہم ایک ایسے محبوب کی بات کر رہے ہیں جو حسن ازل ہے اور محبوب ازل ہے. تو اب اس کا عشق تو ثابت ہو گیا، اس کی محبت. اب جو گویا کہ کمی ہے نا وہ عاشق میں ہی ہے. سمجھے نا؟ کہ وہ تو فرماتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی تھے، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی تھے. اقبال نے بڑے پتے کی بات کی. اقبال ان چیزوں کو سمجھا ہے نا، اس نے مطالعہ کیا ہوا تھا مصنوی شریف کا اور دیگر چیزوں کا. تو ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. قابل ہو اگر کوئی تو ہم شان کہی دیتے، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے. تو وہاں سے تو پوری تیاری ہے اور وہاں سے صدا لگ رہی ہے. میرے بندو میں منتظر ہوں، تم کہاں؟
میں تمہیں چاہتا ہوں تم کہاں ہو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تم کہاں ہو، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں تمہاری استغفار کہاں ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ کہاں ہیں، میری جنت تمہاری منتظر ہے، تمہارے وہ قدم کہاں ہیں جو اس کی طرف بڑھ کر اس میں پہنچ جائیں۔ تو تمہاری طلب میں وہ چیز نہیں آ رہی ہے۔ اگر تمہاری طلب ہو جائے پیدا جو تم نے کرنی ہے تو پھر میں مطلوب تو تمہارا حاضر۔ اگر عشق تمہارے اندر بھڑک جائے تو میں تو پہلے ہی ایسا محبوب ہوں کہ جو عشق جو ہے وہ تمہارے لیے وقف کی ہوئی، میں نے اپنی محبت تمہاری طرف مائل کر رکھی۔ تو بہرحال یہ چیز ہے یہاں پر، اور یہ بہت بڑی بات ہے جناب کہ اگر انسان جو ہے وہ اس بات کو سمجھ لے تو اس کے سارے حوصلے بلند ہو جائیں، مایوسی ایک دم ختم ہو جائے۔ دیکھیں نا مایوسی ختم ہو جاتی ہے نا یہاں پہ، ہم ایسے محبوب سے محبت کر رہے ہیں کہ جو ہم سے بھی پہلے محبت کرتا ہے۔ اقبال نے ایک اور اشعار میں کہا تھا کہیں، وہ بعض مصرے ہیں جو میرے ذہن میں کہ آتے ہیں جواب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر، وہ بھی دراصل اسی کا غمان ہے۔ ہاں، تو آتے ہیں جواب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر، مطلب جواب آتا ہے، بندہ ادھر سے پکارے تو صحیح، جواب آتے ہیں، حجاب بھی اٹھتے ہیں، تو بندے ہی کی طرف سے دراصل تقاضا ہے، اور رب بندوں کو اس لیے حکم فرماتا ہے کہ تم یہ کام کر لو، تو پھر اس کے بعد میری طرف سے تیاری ہے اور تمہیں پہنچنے والی ہے۔ دیکھیں نا یہ دو طرفہ عشق اور دو طرفہ تعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی جگہ بیان فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بالکل دو طرفہ معاملہ ہے۔ تو اصل میں اب اس شعر کی روشنی میں جو ذاکر ایسا ذاکر ہے کہ مذکور بھی بن جائے تو اصل میں وہی اسی کا ذکر کام آنے والا ہے، ورنہ وہ جو صرف ذاکر بن کے رہ گیا اور مذکور کو اس کی پرواہ نہیں ہوئی، اللہ کی ذات اس کی پرواہ اگر نہیں کرے گی تو پھر اس کا ذکر جو ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ اسی لیے بعض ذکر وہ ہیں جو جہنم کی کنجی بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان اتنی غفلت میں چلا جاتا ہے، اتنا ون سائیڈڈ ہوتا ہے معاملہ کہ وہ ذکر جتنا کرتے جاتے ہیں اتنا ہی دلوں پہ شقاوت بڑھتی جاتی، جیسے فوائل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، قرآن میں فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اور دوسری جگہ نماز کا ذکر کیا، فوائل للذین هم عن صلاتهم ساہون، فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ تو دیکھیے یہ ون سائیڈڈ، یہ سب ون سائیڈڈ۔ تو فاذکرونی اذکرکم، ذکر وہ چاہیے کہ تم ذاکر بھی بنو اور مذکور بھی بنو۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمایا یحبون ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں بھی محبیت بھی بتائی اور محبوبیت بھی بتائی کہ تم محب ہی نہیں ہو، محبوب بھی ہو۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ آپ کی اتباع و اطاعت کے نتیجے میں بیان فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس کے بعد جو نتیجہ ہے یحببکم اللہ، یہاں بھی دیکھیے محبیت جو ہے وہ محبوبیت میں چینج ہو گئی، محبوبیت سے بدل گئی۔ تو ذاکریت جو ہے مذکوریت میں تبدیل ہو جاتی ہے، عاشقیت جو ہے معشوقیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، محبیت محبوبیت بن جاتی ہے۔ تو بس یہی ہے اصل میں معراج، اور یہی کامیابی ہے، دو طرفہ معاملہ جب تک نہ ہو۔ اب یہاں جو اس طریقے سے نہیں چلے اور خالی انہوں نے یک طرفہ معاملہ کیا تو اللہ نے فرمایا جیسے اب یہ دیگر جتنے مذاہب ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، عیسائی یہودی وغیرہ ہندو، ان کے یہاں دیکھو اللہ کی بات ہو رہی ہے مگر یک طرفہ ہے۔ یہ تو بالکل مطلب طے شدہ بات ہے کہ جب وہ اللہ کو ویسے نہیں مانتے اور ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے تو یہ بالکل مکمل طور پہ ایک طرفہ، اور ان کا سارا مجاہدہ اور ان کے ساری قربانیاں اور ساری ان کی محنتیں ریاضتیں سب بیکار ہیں۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک راہب کے گرجے کے پاس جا کر کے اس کو دیکھتے تھے، تو راہب نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہم سے متاثر ہونے آئے ہیں،
تو اس نے جب ان لوگوں نے جب آپ کی طرف توجہ کی تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، میں قرآن کی ایک آیت کے بارے میں غور کرنے آتا ہوں جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ جو بعض جانیں ایسی ہیں کہ وہ محنت کرتی ہیں، وہ محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، لیکن وہ جہنم میں جانے والی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ ناصبۃ، ناصبہ کا لفظ جہاں پر آیا ہے تو تصلی نارا حامیہ، تو وہ چلی جائیں گی جہنم کے اندر. بعض ایسی جانیں جو اپنے آپ کو تھکا رہی ہیں لیکن وہ عنقریب جہنم میں جا کے گر جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ تھکانے والی، تھکی ماندی، تو وہ تھک تو رہی ہیں مگر ان کا ٹھکانہ جہنم. تو ہم تمہیں اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ تم یہ جو کر رہے ہو نا اللہ کے نام پر، بظاہر خدا کو مان رہے ہو لیکن تم ایک ایسی محنت کر رہے ہو کہ تمہارا انجام تو قرآن ہے یہی ہے جو قرآن نے بتایا ہے، تو وہی نظر آ رہا ہے اور تم پہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے اس بات کا. تو یہ ہے یک طرفہ معاملہ. تو اسی لیے دو طرفہ جو ہے وہ عشق، دو طرفہ جو ہے معاملہ، دو طرفہ تعلق، یہی سب سے بڑی چیز ہے. اور دیکھو بات یہ ہے کہ اس لیے کہا جاتا ہے، اب اہل تصوف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اہل تصوف دراصل وہ پہلی سائڈ کو اس لیے متحرک کرواتے ہیں کہ دوسری سائڈ جو ہے نا وہ متحرک ہو جائے. اہل تصوف دونوں سائڈوں کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں، جبکہ اہل ظاہر جو ہیں، جو اہل تصوف نہیں ہیں، تو جو تصوف کی طرف مائل نہیں ہے، وہ عام طور پہ دوسری سائڈ پر پوری طرح فوکس نہیں کر پاتے. یہ دونوں سائڈوں کو جوڑ کے، یعنی کہ ان کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے اگر ہمارا کوئی ایک معاملہ ہوا ہے تو ادھر ہمارا وہ ایک حال بن کے دوسری طرف ہمارے محبوب سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کا ہمیں جو ہے نا کوئی اثر جو ہے وہ آنا چاہیے. یعنی یہ بات ہمیں محسوس ہونی چاہیے کہ ہم ذاکر کے ساتھ مذکور بھی ہوتے جا رہے ہیں اور ہم محب کے ساتھ محبوب بھی بنتے جا رہے ہیں. یہ بات ہماری فیلنگ میں آنی چاہیے. یہ ہے اہل تصوف کا فوکل پوائنٹ. اسی لیے وہ ظاہر کے ساتھ باطن کو پوری طرح ملوث رکھ کے چلتے ہیں. مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک بزرگ تھے، وہ کسی جنگل میں کہیں چلے گئے، تو وہاں پر نماز کا جب وقت ہوا، عصر کی نماز کا وقت تھا، تو اب وہ اکیلے تھے. انہوں نے چاہا کہ کوئی دوسرا آدمی بھی اگر مل جائے تو جماعت ہو جائے گی. تو وہ ایک چرواہا انہیں نظر آیا، تو اس کو باطن پر نظر کر کے اس کی پہچان لیا انہوں نے کہ یہ صاحب کمال ہے، یہ عام آدمی نہیں. تو پھر اسی سے کہا کہ تم نماز، اس نے کہا نہیں آپ پڑھ، لیکن انہوں نے کہا نہیں تم پڑھو. تو چرواہے کو انہوں نے امام بنا. جب وہ امام بن گیا تو اس نے نماز بہت لمبی پڑھا دی ہے، اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ان کو خطرہ ہوا کہ کہیں سورج غروب ہی نہ ہو جائے. تو بھائی پورا ٹائم اس نے لے لیا، پھر آخر میں اسے سلام پھیرا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی. کہا بات یہ ہے کہ فقیر ایک عرصے سے نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ جب یہاں سے بندہ کچھ کہتا ہے تو اس کا جواب وہاں سے آتا ہے. جب سبحان ربی العظیم کہتا ہوں تو وہاں سے لبیک یا عبدی کی صدا سنتا ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں بول. اس طرح ہر تسبیح اور ہر ذکر کا جواب پاتا ہوں. یہ ہے اصل یہ تصوف کی روح ہے، تصوف کی بنیاد ہے، بس اسی کو تصوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اب یہ پوری وضاحت سامنے آ گئی. چون باشد عشق را پروائے روح، کہ جب نہ ہو عشق کو اس کی پرواہ. when the love does not care for the lover، جب اس کی پرواہ نہ کرے تو اونچ مرغی مانت بے پر وائے، تو he is like a bird without wing.